نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کافی دنوں سے کلاسز نہیں ہو چکی. کچھ میری اپنی مصروفیات آ گئی ایسی کچھ ایسی مجبوریاں کلاسز نہیں لے سکا، لیکن انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ اس سلسلے کو شروع کریں گے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو پڑھا ہے اس کے بارے میں یاد بھی ہے یا سب بھول گیا ہے؟ پہلے تو یہ ذرا مجھے بتائیے، تو کوئی ایکسپلین کرے کیا پڑھا ہے اب تک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اب تک ہم نے ہے اس کے بارے میں کچھ دے دیں مجھے. سر ہم نے کلمہ پڑھا تھا جس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، فعل، حرف، اسم. پھر اسم کے متعلق اسم میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: اسم کا عدد، جنس، اعراب اور وسعت. پھر اس کے بعد ہم نے ضمائر ابھی پڑھے ہیں، لیٹسٹ جو ہیں ضمائر کے 2 قسم کے جو ضمائر ہوتے ہیں. ایک ضمائر جو ہے وہ میں آپ کو 2 طریقوں سے یہ قرآن کی عربی سکھانے کی کوشش کی ہے. جو پہلا والا پارٹ آپ نے بتایا تھا اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، ٹھیک ہے؟ جب میں نے آپ کو ایک دوسرے طریقے سے بتایا تھا کہ آپ کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو جائے، آپ کو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہی آپ کا بنیادی مقصد ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو کچھ بتائی تھی، اس حوالے سے مجھے بتائیے. سر اس کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو اسم جو ہے مرکب اضافی سے مل کے جو اسم جو ہوتا ہے آپ مکس کر رہی ہیں، آپ بہت زیادہ مکس کر رہی ہیں. اس کا مطلب پچھلا آپ لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں. اس کو اور بتائیے کہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے. اگر یاد نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو. سر دیکھا ہے، آپ نے حرف جارہ پڑھائے تھے ہمیں. ہاں لیکن آپ پہ جمپ کر رہی ہیں نا. آپ ابتدا سے کیا پڑھا ہے ہم نے؟ ابتدا کس چیز سے کی تھی ہم نے؟ ابتدا ہم نے کہاں کی؟ سر اسم میں پڑھے تھے سر، منصرف اور غیر منصرف. نہیں، میں نے بھی آپ سے دوبارہ کہا میں گرامر کو 2 حصوں سے کیا. پہلے سے میں نے آپ کو شروع کر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو پارٹ کو چھوڑ دیں، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اس طرح سے گرامر پڑھائی جائے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے. آپ کو اشارات سے کچھ چیزوں سے میں گائیڈ لائن کرنا چاہ رہا تھا. اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بات ابھی تک گفتگو نہیں رکھی ہے. وہ تو بہت آسان طریقے سے تھا، بہت سارے اس سے آپ نے آیات آپ نے اس سے کی، تو اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے آپ. سر آپ نے فعل پڑھایا تھا. فعل 2 قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا آپ نے فعل میں جملے بنانے سکھائے تھے، جیسے صبرا. میں نے آپ کو فعل تو پڑھایا کیا چیز بتائی تھی سارا؟ آپ کو یاد ہے کچھ؟ سر ایک وہ بتایا تھا سر جس میں فعل ہے اور اس کے اندر سر مادہ ہے، 3 حرف سے مل کے بنتا ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی چیز کہ ایسا کلمہ جو 3 حرف پہ مشتمل ہو
جی سر. پہلے اور آخری حرف کے اوپر اگر فتح ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے, وہ کیا بنتا ہے؟ آپ نے اس طرح سے چلنا تھا نا. دیکھیے پہلے تو مجھے بتائیے کہ جو طریقہ ہے, جو دوسرا والا طریقہ ہے, اس میں آپ لوگوں کو کوئی افادیت نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے, کیونکہ اگر افادیت نظر آئے تو ہم اس کے اوپر کام کریں. سر وہ مکس اور اپ اگر تھوڑا نہیں سا, جی بولیں. سر وہ تھوڑا مکس اپ ہو جاتا ہے اس والے جو سیکنڈ ون ہے جس سے آپ نے پڑھا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پیچھے جتنا بھی جو ٹائم ابھی گزرا ہے, جو ہم نے پچھلے کافی عرصے سے نہیں کلاسز کی ہیں, کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ, اگر میں نے کلاسز نہیں کی تو آپ لوگوں نے بھی کلاسز نہیں کی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. سر ریوائز کرنے کی تو کوشش کی ہے دونوں, تو لیکن وہ اگر دونوں آپ پھر مکس اپ ہو جاتے ہیں. مکس اپ ہونے والا تو اس میں کوئی چیز ہے, آپ مکس اپ کر کیوں رہی ہیں؟ میں تو آپ کو اس کو اپنا, آپ کو تو میں اس کے اندر انوالو کر ہی نہیں رہا, تو آپ مکس اپ کیسے کر رہی ہیں اس چیز کو؟ مکس اپ تو سر یہ آپ نے سیکنڈ وے بتایا تھا جب تین حرفی, سوری ٹو انٹرپٹ, تین حرفی مادہ کہلاتا ہے, اور اس کے اندر جو پہلا ہے وہ فا کلمہ ہے, دوسرا عین کلمہ ہے, اور تیسرا لام کلمہ ہے. اور پہلے اور آخری پر سر فتح ہوتی ہے, اور جو سینٹر والا ہوتا ہے میں اس نے میں آپ لوگوں سے میں نے ایک چیز کہی تھی کہ دیکھیں دو چیزیں, ایک چیز ہے کہ آپ گرامر کو پڑھنا سیکھیں, قرآن کی گرامر کو آپ سیکھیں. قرآن کی گرامر جب آپ سیکھتے ہیں تو قرآن کی گرامر کو سیکھنے کا ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. وہ پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی آپ قرآن کو متن جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو پھر بھی آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے انلیس کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن اس گرامر کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کو کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں آپ کے ہے کیا. تو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ایک دوسرا طریقہ آپ کے ساتھ متعارف کرانے کی کوشش کی جو اشارات کے مبنی, یعنی آپ کو صرف اشارات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا تھا, اور اسی کو بیس لائن بنا کے میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری موٹی ایکسرسائز کرائی تھی, بہت ساری چیزیں کرائی تھی, آپ کو بہت ساری قرآن کی آیات کرائی تھی. اور وہ اس کرانے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس بیس لائن کو رکھتے ہوئے اگر آپ نے اب تک کچھ نہیں کیا ہوتا, اور قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان اشارات کے بیس کے اوپر آپ کرتے ہیں, آپ بہت حصہ آپ کے ساتھ میں نے بے انتہا آیات کو کرایا. تقریباً میرے سامنے میں نے آپ کے ساتھ 1 to 1 کر کے 40-50 سے زائد آیات کرائی آپ لوگوں نے. لیکن آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم وہیں کھڑے جس جگہ پہ آپ کو چھوڑا تھا. مجھے پرسنلی جو فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جس جگہ پہ آپ کو میں نے چھوڑا تھا, بلکہ ہم وہاں نہیں کھڑے, ہم واپس زیرو پہ آ کے کھڑے ہو. نہیں سر, مجھے ہمیں سمجھ کنفیوژن ہو تو رہا آئی ہے ہے کہ جو آپ نے کروایا ہے, لیکن یہ کہ وہ آپ کو ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے سمری فارم میں آپ کو بتائیں. میں نے تو صرف آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے, مجھے وہ بتا دیں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ آپ کو اس میں سے آتا کیا ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھول چکے ہیں, آپ کو, یا اگر آپ بھول نہیں چکے تو آپ گڑبڑ کر چکے. ہاں, گڑبڑ آپس میں مکس کر رہے ہیں. آپ نے ایک تو 3 حرفی جملہ لیٹر بتایا تھا کہ وہ فعل بنتا ہے جس میں پہلے حرف پر فتح ہوتی ہے اور آخری پہ بھی فتح ہوتی ہے, اور یہ جو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں فعل ماضی ہوتے ہیں, اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس کا وہ, اور اس طرح کر کے کرتے ہیں. پھر آپ نے اس کے ساتھ ضمائر میں مکس کر کے ہمیں بتائے تھے. آپ آگے چل رہے ہیں. پہلے اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 حرفی کے کوئی بھی لفظ عربی زبان میں جو کہ 3 حرف پہ مشتمل ہو, اور 3 حرف پہ اس طرح سے مشتمل ہو کہ اس کے پہلے حرف پہ فتح ہو اور آخری پہ فتح ہو. مثال کے طور پہ جیسے ایک لفظ ہے خالق, تو اس کے پہلے اور آخری لفظ پہ لازماً فتح ہونی چاہیے. جو بیچ کا جو حرف ہے جس کو ہم اگر عربک گرامر ٹرمنالوجی میں ہم بات کرتے ہیں
ہم پہلے لفظ کو کہتے ہیں فا کلمہ، دوسرے کو کہتے ہیں لام کلمہ، دوسرے کو کہتے ہیں عین کلمہ، تیسرے کو کہتے ہیں لام کلمہ. جو بیچ کا جو لفظ ہے، جو حرف ہے، اس پہ زیر بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتی، پیش ہو سکتی. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ پہلے دو حرف، پہلے اور آخری حرف، یعنی پہلا اور آخری حرف لازمن پتہ ہونا چاہیے. جب بھی آپ کے پاس اس قسم کا کوئی بھی صیغہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائے، کسی عربک ٹیکسٹ میں مل جائے، کسی احادیث میں مل جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ کس چیز کا صیغہ ہے؟ یہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے. یہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے. اور اس کا جب بھی آپ ٹرانسلیشن کریں گے اس کے اندر آپ وہ یا اس کا مفہوم لے کے آتے ہیں. وہ یا اس کا، یہ وہ یا اس کا مفہوم کیسے لے کے آتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل بذات خود دو قسم کا ہوتا ہے. فعل دو قسموں کے ہوتے ہیں. ایک وہ فعل ہوتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ پڑتا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. یعنی فعل کو کرنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے، کسی کا کام کرنا بڑا ضروری ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. یہ جو فعل ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ فعل ہوتا ہے جس کو ہم لازم فعل کہتے ہیں، اور ایک وہ فعل ہوتا ہے جس کو متعدی فعل کہتے ہیں. لازم فعل کا معنی ہے کہ جس کے اندر فعل کا اثر فاعل پہ پڑتا ہے، جس میں فعل کا اثر فاعل پہ پڑتا ہے. اور متعدی کا مطلب ہوتا ہے جس میں فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا بلکہ اس کو کسی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور چیز کے اوپر داخل ہوتا ہے تو پڑتا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی سر. یہاں تک کلیئر ہے آپ کی بات؟ اب آپ کو فعل دیکھ کے پتہ چلتا ہے. اب خا، لام اور کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. خلقن کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. خلقن کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. اب یہ فعل ہے، اس کا ترجمہ کریں. ترجمہ جب بھی کسی فعل کا کرتے ہیں یاد رکھیے گا اس میں سب سے پہلے فاعل کو بلاتے ہیں. سب سے پہلے فاعل کو کال کرتے ہیں. فاعل دو صورتوں میں ملتا ہے. فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے. خلقہ کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا یا اس نے تخلیق کیا. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ آپ نے یہ نہیں کرتے کہ وہ پیدا کیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی جگہ میں آپ کے سامنے ایک اور فعل لکھوں، میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے جلسہ. اب آپ دیکھیں پہلی چیز تو آپ نے دیکھا تین حرف پہ مشتمل ہے، پہلے اور آخری حرف کے اوپر فتح ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ وہ بیٹھا. وہ بیٹھا. اس کا ترجمہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے بیٹھا. تو اب آپ دیکھیں آپ کو ٹرانسلیشن سے پتہ چلتا ہے وہ بیٹھا اس کا مطلب ہے فعل کا اثر فاعل پہ ہی پڑا ہے. مطلب جو کام کرنے والا تھا اسی پہ فعل کا اثر ہوا ہے. یہاں ایسا نہیں ہوا. جس نے کام کیا ہے اس نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہے، تو فعل کا اثر کسی اور چیز کے اوپر پڑتا ہے. تو ایسے فعل پہ جس کا اثر کسی اور چیز پہ پڑتا ہے اس کو متعدی کہتے ہیں. اور اس کا ترجمہ ہم جب کرتے ہیں تو اس میں اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جو لازم فعل ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کا ترجمہ کرتے ہیں. تو جو پہلی چیز میں نے آپ کو بنیادی بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ ایسے الفاظ جو تین حرف پہ مشتمل ہوں، چاہے وہ قرآن مجید میں ہوں، کسی عربک ٹیکسٹ میں ہوں، کسی احادیث میں ہوں، جس کے پہلے اور آخری لفظ کے اوپر فتح ہو، تو وہ اور جو بیچ کا لفظ ہے اس پہ زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہوتا ہے. اور فعل کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیشہ فاعل کو پہلے کال کرتے ہیں. یہ فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے. جب میں نے کہا خلقہ، آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. اب آپ مجھے بتائیں اس میں فاعل کون ہے؟
उसने جو فائل ہے اس کے اندر اس ہے اور فائل اس ہے. تو یہ مجھے بتائیں یہ فائل جو ہے وہ کس صورت میں آیا ہے؟ ناؤن کی صورت میں آیا کہ پروناؤن کی صورت میں آیا؟ پروناؤن کی صورت. پروناؤن کی صورت میں، ضمیر کی صورت میں آیا. ضمیر کی صورت میں ہے. اس کا مطلب ہے اس کا فائل کون ہوگا؟ ہوا. اس کا فائل کون ہوگا؟ ہوا. لیکن یہ فائل جو ہے یہ ظاہر صورت میں بھی آ سکتا ہے. کیسے آ سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ خلق اللہ، فائل یاد رکھیے گا دو صورتوں میں آ سکتے ہیں، یا تو اسی کے اندر موجود ہوگا یا دوسری صورت میں وہ ظاہر ہوگا. ظاہر ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا فائل ہے؟ اس کی نشانی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کے اوپر دمہ ہوگا. لیکن یہ دمہ کی پہچان جو ہے یہ آپ کو واحد میں تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اسم کی کیٹیگری جو ہم نے پڑھی تھی، اسم کو کیٹیگرائز جب ہم نے کیا تھا تو ہمارے سامنے آیا تھا کہ اسم کی بنیادی طور پہ ہر اسم کا ایک جنس ہوتی ہے، ہر اسم کا ایک عدد ہوتا ہے، ہر اسم کا جو ہے وہ ایک وسعت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس حساب سے یہ جو دمہ جس کو ہم حالت رفع کہتے ہیں، یہ حالت رفع کو آپ پہچان نہیں سکیں گے جب یہ مثنیٰ کی شکل میں آئے گا یا جمع کی شکل میں آئے گا. مثنیٰ اور جمع کی شکل میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ تو وہ پریکٹس ہے جو ہم آلریڈی کر چکے تھے، یاد ہوگا. جی سر، مثنیٰ میں آنی آ جائے گا، مثنیٰ میں آنی آ جائے گا اور جمع میں اون آ جائے گا. جمع میں اون آ جائے گا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، آنی آ جائے یا اون آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے. اور کسی بھی فعل کے بعد اگر آپ کو کوئی اسم حالت رفع میں ملے تو آپ کا ایک غالب گمان کیا بلکہ 99% آپ کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ فاعل ہوگا، یہ فاعل ہوگا. میرا آپ سے دوبارہ وہی سوال ہے جو میں نے آپ سے ابتدا میں کیا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب میں نے آپ کے ساتھ یہ جب دوسرا جو طریقہ کار شروع کیا تھا اس کا بنیادی آبجیکٹو صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو اس سے قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، قرآن کو آپ ڈے 1 کے ساتھ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، قرآن کو آپ ڈے 1 سے آپ سمجھ سکیں. آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو چیز ہے وہ کیا ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے، آپ اس کو سمجھ سکیں گے. یہ ایک بنیادی آبجیکٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس میں آپ اس کو کنفیوژن ہو رہی ہے. گرامیٹیکل پیور کی طرف جائیں گے تو وہ لیندی پروسیس ہے، وہ لیندی پروسیجر ہے. گرامر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. آپ کے سامنے کوئی الفاظ آئے گا تو آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ فعل ہے یا یہ اسم ہے. آپ یہ بھی بتا دیں گے یہ فعل ماضی ہے یا یہ فعل مستقبل کا ہے. آپ کے سامنے کوئی اسم آئے گا تو آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے، یہ جمع ہے. آپ یہ بھی بتا سکیں گے کہ یہ مؤنث ہے کہ یہ مذکر ہے. یہ ساری چیزیں آپ بتا سکیں گے، لیکن آپ فوراً ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے. لیکن جو میں نے آپ کو دوسرا پروسیس بتایا اس کے اندر آپ یہ ساری چیزیں تو شاید نہ بتا سکیں، آپ یہ ساری چیزیں تو شاید نہیں بتا سکیں گی کہ یہ واحد ہے کہ مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. آپ شاید یہ بھی بتا سکیں کہ یہ جو ہے نا ماضی ہے کہ مضارع ہے. آپ شاید یہ بھی نہ بتا سکیں کہ یہ جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. لیکن آپ اس کی ٹرانسلیشن کر پائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون سے فارمیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تاکہ میں اسی حساب سے آپ کو دوبارہ اسکریچ سے شروع کراؤں چیز. سر ہمیں، میرا خیال ہے مجھے تو ٹرانسلیشن زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں نا. بنیادی گرامر بنیادی مقصد تو یہی ہونا چاہیے. جی سر، باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیں. تو آپ باقی لوگ موجود ہی ہیں، جواب دیں. جی سمیرہ جی.
سر میں تو دیکھیے خلق اللہ، اب آپ نے بتا دیا، مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے پیدا کیا، رائٹ. یہ قرآن میں یہی سمجھ آیا. جب سے میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا ہے مجھے ترجمہ بھی آسان لگتا ہے، اور مجھے یہ میتھڈ آسان لگتا ہے کیونکہ میں نے کیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو اب نئے لوگوں کا کیا کرنا ہے، مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ میتھڈ بہت پریکٹیکل لگا. میں نے آپ کے دوسرے لیکچر اٹینڈ کیے تو اس میں مجھے لگا کہ ایک دم سے ہم مرکب توصیفی پہ چلے گئے، جیسے الحمدللہ رب العالمین بتا رہے تھے آپ. تو وہ آپ نے بھی ہمیں کرایا تھا یہ سارا سورہ فاتحہ کا ترجمہ، لیکن سب پڑھا کے تو ہمیں تو بہت اچھا سمجھ آیا تھا. مجھے ایٹ لیسٹ، میں کہوں گی اپنی بات کروں تو باقی جس طرح کی آپ عادت ڈالیں گے اسٹوڈینٹس کو وہ وہی طریقہ پسند کریں گے. نہیں لیکن آپ کون سے والے میتھڈ کی بات کر رہی ہیں؟ آپ گرامیٹیکل میتھڈ کی بات کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ سائن میتھڈ کی بات کر رہی ہیں؟ گرامیٹیکل میتھڈ کی. ہاں لیکن گرامیٹیکل میتھڈ ہے لیندی. ہاں جی لندی تو ہے، لیکن آپ نے جو سمجھ آتی ہے وہ بہت بہترین آتی ہے. باقی یہ ہے جیسے آپ ہمیں لے جاتے تھے قرآن کی صورتوں پہ لے جاتے تھے، ان کے ترجمے پہ لے جاتے تھے، اور مرکب پڑھانے کے بعد لے کے گئے تھے تو وہ ہمیں سمجھ آتی تھی. بلکہ میں نے جب آپ کا پہلا یہ والا لیکچر چیک کیا تو میں ان کا گرامیٹیکل انالیسس کرنے بیٹھ گئی. وہ البتہ اگر نہ بھی کرائیں تو ڈزنٹ میٹر، انالیسس نہ بھی کرائیں، لیکن ترجمہ جیسے فائل کا پہلے کرنا ہے، پھر مفعول کا کرنا، فعل آخر میں کرنا، یہ مجھے پتا تھا، آبدہ کو نہیں پتا تھا. یہ آبدہ کو میں ہی سمجھا رہی تھی. ہاں یہ آبدہ میری دوست بھی ہے جی، میری سمدھن بھی ہے، اور ہم دونوں آرمی کے کولیگز بھی ہیں. یہ بھی ڈاکٹر ہے، پیڈیٹیشین ہے، میں گائنیکالوجسٹ. یہ تو اس کو اس لائن پہ میں ہی لائی اور میں ہی سمجھا رہی ہوتی بیٹھی اس کو. سرکاری بھی ٹیچر ہے میرے پاس. طبیب کی لائن پہ آپ لے کے آئیں گے، گرامر کی لائن پہ آپ لے کے میں نے اس کو گرامر کی لائن سے، میں گرامر کی لائن پہ سمجھا رہی تھی تو پھر ایزی لگا اس کو نا کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے، پہلے فائل پھر مفعول. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں گرامر تو اصل ہوتا ہے. اصل کا مقابلہ تو آپ جو ہے وہ چائنا پروڈکٹ سے نہیں کر سکتے نا کبھی. صحیح ہے، جو دوسرا والا میتھڈ ہے بیسکلی وہ تو چائنا پروڈکٹ ہے نا. جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ استاد ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ فالو کریں گے. دیکھیں میں بیسکلی چاہتا ہوں کہ جو جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک کام کریں. میں نے جو آپ لوگوں کو بیسک چیزیں آپ کو بتائی تھیں اسم کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو ازبر یاد بھی ہوں گی، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی. میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر ایک کوشچنر بنا کے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کوشچنس کو فالو کریں. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. آپ مجھے وہ کر کے تو مجھے کم سے کم اتنا پارٹ پتا چل جائے کہ یار جو چیز ہم نے پہلے پڑھی تھی نا اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے کسی کے پاس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. اس کے بعد ہم یہ کریں گے، جب ہم کر لیں گے تو ہم گرامر والے پورشن لے کے چلے دوبارہ اور اس کو دوبارہ کریں گے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ کیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ کلاس کے اندر جو ہے وہ نمبر پارٹیسپینٹس بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 1 ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں اپنا آپ لوگوں کے لیے ایک ٹائم نکالتا ہوں، اپنا ایک وقت نکالتا ہوں، اور اس حساب سے میں اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے، اپنی بہت ساری ایکٹیویٹی کو، دوسروں ایکٹیویٹی کو چھوڑ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم نکالنے کی بھرپور. اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، 2 پاسبلٹیز ہیں. اگر آپ لوگ کی بھی پرسنٹیج کم ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کوشش کی یہ ایک پارٹیسپیشن کی کلاس ہے، اور میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور میں خواتین کی کلاس کو الگ صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ بہت ساری خواتین ہیں وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتی ہیں، لیکن 2 آدمی کی کلاس یا 3 آدمی کی کلاس پاسبل نہیں ہوتی کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے جی، تو پہلے تو میں کو ایک کوشچنر بھیج رہا ہوں، پھر میں
کیونکہ جو میری جو دوسری کلاس ہے جس میں مرد حضرات ہیں اس کی بھی پاپولیشن لیول بہت چھوٹا ہے, بہت بڑا نہیں ہے. تو یا تو یہ ہوگا کہ میں دونوں کلاسز کو مرج کر دوں اور مرج کرنے کے بعد ہم آپ کی کلاس کو لے کے چلیں اور گرامر کو کریں. ہفتے میں اسی طرح سے 2 کلاسز ہوں گی, ٹائمنگ اس کے شاید تھوڑے مختلف ہو جائیں گی. وہ پھر ٹائم ہو جائے گا کہ رات کے 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق رات کے 10 بجے. تو پہلی بات تو سب سے پہلا کام تو جو میں ابھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ میں آپ کو کوشچنر بھیج رہا ہوں. اس کوشچنس کو آپ لوگ سالو کریں, ٹھیک ہے. مجھے ایک اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ کس حد تک جو ہم نے بیسک آپ لوگوں کو گرامر کا اسٹرکچر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو کس حد تک آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے, کس حد تک آپ اس کو کر رہے ہیں. وہ چیز ذہن میں آپ کی آ جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے باقی چیزوں کو لے کے چلیں گے اور باقی چیزوں کو انشاءاللہ شروع کریں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ سر مجھے پتہ نہیں, ہمارا نیٹ ورک خراب ہو گیا تھا, پتہ نہیں آپ کا. جی آپ ہی کا تھا, میں تو بولے جا رہا تھا. اچھا کہ مجھے نہیں, میرا مس ہو گیا بات آپ کی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگوں کا پاپولیشن لیول بہت چھوٹا ہے ابھی, کم ہے, اور میرے لیے تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ میں اپنا ایک وقت نکال کے اپنا سب کچھ کر کے آتا ہوں. میں جب یہاں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کبھی 1, کبھی 2, کبھی 3, کبھی 4 لوگ موجود ہیں. اور ایک سملر سیشن جو ہے وہ مرد حضرات کا بھی چلتا ہے, وہاں بھی پاپولیشن لیول چھوٹا ہے. اب یا تو میرے لیے جو سب سے اچھی چوائس رہ جاتی ہے وہ یہ کہ میں آپ دونوں سیشن کو جو ہے نا مرج کر دوں. ٹھیک ہے نا سر, کرنے اس سے میں مجھے کم سے کم اتنا فائدہ, اور میرے اس میں خیال کوئی میں برائی آپ نہیں کو ہے. برائی ہونی بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالی. ہاں نہیں, یہ مجھے تو خیر سوٹ بھی وہی کرتا ہے اور باقیوں کو بھی وہی کرے گا. یہ دونوں کی اکٹھی ہونی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر. ہاں تو آپ کا ٹائم بچے گا سر, 1 گھنٹہ بچ جائے گا آپ کا. ٹائم بچے گا, میرا بالکل ٹائم بچے گا, اور میں یہی چاہتا ہوں میرا ٹائم بھی بچے. اور اس میں ایک پاپولیشن لیول ہوگا تو ایک جو ہے نا ایک کرنے میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بہت اچھا رہے گا سر, مجھے تو سوٹ کرتا ہے اور باقیوں کو بھی سوٹ کرے گا انشاءاللہ. ابھی آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھیج رہا ہوں, اس ایکسرسائز کو دیکھ لیں آپ لوگ. اور ایکسرسائز نہیں, کوشچنر ہے. وہ کوشچنر آپ نے مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کو ٹائم بھی ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں. کلاسز اسی طرح سے ہوں گی ٹیوزڈے فرائیڈے کو, لیکن ٹائم جو ہے نا رات کے 10 بجے. وہ ٹھیک ہے سر, میرے جیسے کو تو بہت ضروری ہے کہ میں لیٹ آ سکوں. انشاءاللہ ابھی سب تو کے لیے بہترین ہوگا سر. ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ. پھر ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سر یہ تو پورا کر دینا آپ نے, سارا یہ کرایا آپ لوگ ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. جلسہ داخلہ یہ سب کرا چکے آپ. نہیں, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, آپ بات سمجھ رہے ہیں, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں جو ہے نا کنفیوژن بڑھ جائے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کے کنفیوژن جو ہے نا بلا وجہ کے مزید بڑھ جائیں, کیونکہ ہم نے ایک پیٹرن فالو کرنا ہے, ہم 2 پیٹرن فالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے نا, ایک پیٹرن کوئی بھی فالو ہوگا, کسی بھی ایک پیٹرن کو فالو کر کے آپ چل سکتے ہیں, آپ دونوں پیٹرن کو لے کے نہیں چل سکیں گے, وہ پاسبل نہیں ہوگا. سر جو آپ بہتر سمجھیں. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ لوگوں کو کوشچن بھیج رہا ہوں, اس کو دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے جی, پھر میں آپ سے واٹس ایپ پہ بات کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم